بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا یزید بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم ہم تینوں حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بس جب ہم ان کے پاس بیٹھ چکے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اے زید، آپ نے بہت بھلائی پائی کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے ان سے احادیث سے سنی، ان کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اے زید نے خیر کثیر پائی، آپ ہمیں بھی وہ باتیں بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، خدا کی قسم میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے اس یادگار زمانے کو مدت گزر گئی ہے، اور جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یاد کیا تھا اس میں سے بھی کچھ بھول گیا ہوں، بس جو کچھ میں تم سے بیان کروں اسے قبول کر لو، اور جو نہ بیان کر سکوں اس کے متعلق مجھے زحمت نہ دو۔ پھر فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ و مدینہ کے درمیان خم نامی تالاب پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، خبردار ہے لوگوں، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ عز و جل کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تم اللہ عز و جل کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی رغبت دلائی۔ پھر ارشاد فرمایا، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ عز و جل سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ عز و جل سے ڈراتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ہے زید، اہل بیت کون ہے؟ کیا ان میں ازواج مطہرات شامل نہیں؟ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کے ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدقہ لینا حرام ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ پوچھا ان سب پر صدقہ لینا حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے جو اللہ عز و جل کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہوگا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہوا۔ مذکورہ حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے پاکیزہ کلام قرآن مجید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیا گیا ہے۔ حدیث پاک کی ابتدا میں بیان ہوا کہ حضرت سیدنا یزید بن حیان، حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم رحمہم اللہ السلام تینوں حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسین بن صبرہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کا سماع کیا، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آپ تو خیر کثیر پانے والے ہیں۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلحاء کے ساتھ نیک اعمال میں شریک ہونا بڑے شرف کی بات ہے، اور اسی وجہ سے شریعت نے نمازوں میں جماعت کو مشروع کیا ہے تاکہ صالحین کی برکت سے کوتاہی کرنے والوں کی نماز بھی قبول ہو جائے۔